اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی، انسان کی زندگی کی 4 یوں سمجھ لیجیے کہ کمزوریاں ہیں، یا اس کو اوپر والے نے جب کریٹ کیا ہے تو اس میں وہ 8 کمزوریاں ڈال کے وہ 8 چیزیں یا 8 پلرز جس پہ انسان کی زندگی ٹھہری ہوئی ہے اس کو بنایا ہے۔ اگر یہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو آدمی کی زندگی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ باتیں رہ گئی تھی فرسٹ ویڈیو میں، تو میں نے سوچا اس کا ایک پارٹ 2 بھی بنا دوں۔ تو کچھ نصیحتیں ہیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ 8 چیزوں کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی یہ پورے 8 خانے جو ہیں اس کو ہمیشہ فلفل رکھے۔ اگر آپ 1 بائی 1 کو ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال بھی کبھی نہیں کرنا ہے، اس کو خالی بھی نہیں رکھنا ہے، اور اس کو ہمیشہ فلفل کر کے رکھنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے آگے جو بات کی تشنگی رہ گئی ہے پچھلی اسپیچ میں، تو وہ یہ ہے کہ میں ایک سیکنڈ جی غرض یہ کہ ہم جب لاسٹ اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ انسان کی ایک کمزوری ہے، وہ کہیں نہ کہیں جھکتا ہے۔ اس کی بنوٹ میں اوپر والے نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس آیت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا مطلب کچھ غلط فہمیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ عبادت ہے، کوئی روزہ رہ رہا ہے، کوئی وظیفے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی بات کا مالا جپ رہا ہے، رٹا مار رہا ہے۔ دراصل یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے غلامی۔ عبد سے اس کا لفظ بنا ہوا ہے، معبود اسی سے ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے۔ اور غلامی کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بیچ دینا، اپنے ارادوں کو بیچ دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو ہمارے پاس دیکھا جائے تو ہمارے پاس صرف ارادہ ہے، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم کھانا کھانے کا ارادہ کر سکتے ہیں، یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ اس کو ہضم کر لیں۔ ہم پانی پینے کا ارادہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں، ہم کوئی وعدہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو نبھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کل کسی سے ملنے کا وعدہ کر سکتے ہیں لیکن چیلنج نہیں کر سکتے۔ ایک سانس لینے کا وعدہ یعنی ارادہ کر سکتے ہیں، لے نہیں سکتے، سانس چھوڑ نہیں سکتے۔ غرض یہ کہ انسان کے پاس صرف ارادہ ہے، وہ بھی اللہ کو بیچ دینا، یہی اصل عبادت ہے۔ اور عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دماغ دیا ہے اور اس سرزمین میں کچھ خزانے چھپا کے رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے ساری فیسلٹیز رکھ دی ہے، ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو نکالو اور تمہارے جیسے انسانوں کا بھلا کرو۔ اصل عبادت یہ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے کہ لوگ جو نمازوں اور روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو عبادت سمجھنے لگے، بس یہ 4 کام کر کے اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار سمجھتے رہے اور مسجد سے نکلتے ہی گناہ کرتے رہے۔ یعنی ہر لمحہ ان کا گناہ میں گزرا۔ وہ راستے میں تھوکتے رہے، رانگ سائڈ گاڑی چلاتے رہے، لوگوں کے دل دکھاتے رہے، لوگوں کو جھوٹ بولتے رہے، کاروبار میں دھوکے بازی کرتے رہے، ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے رہے، اور لوگوں کے حقوق مارتے رہے، اور اس اطمینان سے رہے کہ بھائی میں ایک عمرہ کر لوں گا، حج کر لوں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دراصل یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت سکھانے کے ٹریننگ کورسز کہا جا سکتا ہے کہ عبادت کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ فوج میں نوکری کریں تو آپ کو پہلے ٹریننگ کورس کرایا جاتا ہے، پھر روز آپ کو اسی طرح کی ایک پریڈ کرائی جاتی ہے تاکہ آپ کی باڈی فٹ رہے۔ خیر، آج اس طرف میں آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں تو پہلی بار کئی بار میں کر چکا ہوں، لیکن آج ایک نئی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اکثر میں کچھ دنوں سے غور کر رہا تھا
کہ ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں دین کے، یہاں تک کہ وہ پرائم منسٹر ہو یا پھر آپ کا سی ایم ہو یا آپ کے ایم ایل ایز ہوں یا آپ کے کارپوریٹرز ہوں یا آپ کے وہ بڑے بزنس مین ہوں جو اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں. اسی طرح امریکہ کے ہاتھ میں سب سپر پاور بن کے وہ ساری دنیا پہ چھانے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر اسرائیل امریکہ کو کنٹرول میں رکھ رہا ہے. تو آخر یہ اس کا اینڈ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ایک شخص کو کہ وہ روز 5 لاکھ روپے کا جو ہے واسکوٹ نیا سلوائے اور پہنے؟ یعنی آپ اندازہ کریے کہ ایک چائے بنانے والا معمولی ویٹر وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، پھر بھی اس کی ہوس، اس کی وہ خواہش، وہ چاہ پوری نہیں ہوتی کہ بھائی تم 5 سال تک سی ایم بن گئے، بھی تمہیں اور کیا چاہیے. ان معمولی لیڈرز کے بارے میں دیکھ لیجئے آپ کہ کروڑوں روپے ان کے پاس ہے، لیکن آخر وہ کون سی ہوس ہے جس کے لیے وہ بھاگ رہے ہیں. تو یہاں مجھے اس آیت سے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا وہ خدائی ہے. یہ بات آپ کو اس وقت پتہ لگے گی کہ جب آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ آپ کا ہولڈ چند لوگوں پہ ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا آفس ہے، 6-7 لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، یا آپ ایک گھر کے مالک ہیں، آپ کے پاس 2-3 نوکر ہیں. تو ان پہ جب آپ اپنا رعب جھاڑتے ہیں اور جب ان کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، جب ان پہ حکومت چلانا چاہتے ہیں، تو اندر سے ایک قسم کا نشہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ نشہ بڑھتے بڑھتے آدمی کو محلے کا کارپوریٹر یا پھر آپ کیا کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ نام، یعنی اس محلے کا لیڈر بنتا ہے، پھر وہ جو ہے ایم پی بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایم ایل سی بنتا ہے اور پتہ نہیں ایم ایل اے بنتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی منسٹری ملتی ہے اس کو، پھر چیف منسٹر بنتا ہے، پھر پرائم منسٹر بنتا ہے. تو آخر اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت چھوڑ کے اگر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دے، پتھر کو بھگوان مان لے، یا قبر کو سب کچھ مشکل کشا سمجھ لے، اولیاء کو سمجھ لے، بزرگان دین کو سمجھ لے، انبیاء کو سمجھ لے، شہداء کو سمجھ لے، تو وہ راستے سے بھٹک جائے گا. لیکن بڑھتے 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 آخری ایک ایسا اسٹیج آتا ہے جہاں وہ اپنے پیسے کو، دولت کو خدا بنا لیتا ہے. جب وہ دولت کو خدا بنا لیتا ہے تو پھر دولت کی ہوس اتنی ہو جاتی ہے کہ دولت آتے 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 وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دولت مند آدمی اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے. تو اب دولت کے ساتھ پاورز بھی ہیں. پھر تو جب یہ پاور اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تب وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ جب فرعون نے کہا، اور یہ جتنے بھی ویلن آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن میں، شداد، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان لوگوں کے، وہ دراصل اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ درجے کا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ ربوبیت کا جو چسکا ہے، یہ جو عادت ہے، یہ اصل میں آدمی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. تب جا کے مجھے پتا چلا کہ جتنے ہمارے کنٹریز کے پرائم منسٹرز ہیں اور جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جتنے منسٹرز ہیں، ان کی عمریں ہو گئی ہیں 50-50، 60-60 سال، 70 سال، لیکن سیٹ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جماعتوں کا حساب لگا کے دیکھ لیجئے، جتنی جماعتیں بنی ہیں، جتنی ایسوسیشنز بنی ہیں، اس کا ہیڈ اپنی سیٹ سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو خدائی کا چسکا لگ گیا ہے. وہ چسکا اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، پھر وہ اور آگے کی کرسی کی تلاش میں رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عبادت کا جو آج ایک مفہوم میرے ذہن میں آیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن سے میں نے آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اور علم حاصل کریں اور اس کے بارے میں ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو احادیث سے بھی کہیں نہ کہیں یہ بات مل جائے گی، اور صحابہ اکرام سے بھی ملے گی کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی تو کچھ کہا ہوگا. کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین جب بنے تو ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے، اور اوپر چڑھ کے انہوں نے کہا، پہلے تو اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام عمر ہے اور خطاب کا بیٹا ہوں، میرا باپ بکریاں چراتا تھا. اور پھر چڑھ گئے، پھر اترے، پھر یہی کہا، پھر چڑھ گئے، پھر اترے. اس طرح لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ بھئی آپ یہ 3 مرتبہ اس بات کا اقرار کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو مجھے ایک
ایک طرح کا غرور آیا دل میں کہ چلو عمر آج تم امیر المومنین بن گئے، یعنی آج تم ایک بادشاہ کے لیول میں ہو. تو پھر مجھے خیال آیا یہ صفت تو یعنی آدمی کو شیطان بنا دے گی. تو اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے، اپنی نظروں سے اپنے آپ کو اس لیول سے نیچے لانے کے لیے کہ وہ مقام تو خدا ہی کا مقام ہے، تو پھر میں نیچے اترا اور اقرار کیا سب کے سامنے کہ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، ایک بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ چڑھ گئے، پھر اترے اسی طرح. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اور تلاش کریں تو اور کچھ ملے گا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جس رخ پہ چلے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وہ بھائی بہن جو اتنی زیادہ قرآن پہ محنت نہیں کر سکتے، اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہے، تو کم سے کم آپ اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں. نماز میں کم سے کم جتنی چیزیں آپ پڑھتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے پڑھیں اور سلولی قرآن سیکھتے جائیں. ایک ایک آیت جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے اپنے دیواروں پہ اس طرح جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کے یہ لگا لیا ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور یہاں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو اس طرح آپ جو ہے آیتوں کو لکھیں اور اس کو جب آپ رکعت باندھیں تو سامنے کی دیوار پہ وہ آیت ہو، بڑا بڑا اپنے ہاتھ سے لکھیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس آیت کو یاد کرتے جائیں اور پھر رکوع میں چلے جائیں. دیکھ کے پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ دیکھ کے پڑھنا ہی زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو. تو آپ اس طرح نماز بھی آپ کی ہو جائے گی اور آپ کو آیتیں یاد کرنے کا بھی موقع ملے گا. پھر اس آیت کو لے کے اس کا ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے لکھیے، اس کے معنی معلوم کیجیے. انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، بڑی فیسلٹیز ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج بھی ہو سکتا میں مر جاؤں، ہو سکتا ابھی کچھ دیر میں میری موت ہو جائے. کس کا کب وقت لکھا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. تو یہ موقع کا فائدہ اٹھائیے. اب آپ کے پاس 2 مہینے اور ہیں یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے میں. ان 2 مہینوں میں کم سے کم آپ جو ہے آخری پارہ، 30واں پارہ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کو لکھ کے سمجھ بھی سکتے ہیں. اور اگر روز آدھا پارہ آپ سننا شروع کریں، آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریے قرآن اردو اونلی، تو آپ جو ہے اس میں اردو کا ترجمہ 35 منٹس میں ایک پارے کا ترجمہ ہوتا ہے. ویسے میں نے بھی کوشش کی ہے، اب میں آپ کو آسانی سے یہ ایک روز ایک پارہ میں اپلوڈ کر دوں گا. آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو روز ایک پارہ سننے کو ملے. اس کو اپنے بڑے ٹی وی میں، اسمارٹ ٹی وی میں شیئر کر لیجئے گا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہم سے جو غلطیاں ہو جائے اسے معاف کر دے اور ہمارے دماغوں سے وہ غلط بات کو ڈیلیٹ کر دے. اور جو باتیں صحیح ہیں، جو اللہ کی نظر میں صحیح ہیں، جو واقعتاً صحیح ہے، جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میچ ہوتی ہیں، وہ باتوں کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے، سیو کر دیجئے، اور ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.